اوبیسلی آپ عمران خان صاحب کی یہ جو رہائی کے لیے ساری تحریک وغیرہ چلنی ہے، اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں بھی کافی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، آپ کے حوالے سے بھی خبریں آتی رہتی ہیں، آپ اپنے حلقے میں بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہیں، آپ کو تحریک زمین پہ نظر آ رہی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو آج کے دن دو تین چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ آج میرا ایک اور جوان کمر ڈنڈ کا FC کا شہید ہوا ہے۔ پھر خیبر پختونخوا میں آج آل پارٹیز کانفرنس تھی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے۔ مجھے تو اصولاً وہاں پہ ہونا چاہیے تھا، جی یہی میں نے آپ سے اور پوچھنا تھا۔ پچھلے 15 دن میں محرم، عموماً میں محرم 9-10 محرم کو، بلکہ اس سے پہلے کوہاٹ میں ہوتا ہوں اور آن گراؤنڈ رہتا ہوں۔ میں نہیں جا سکا، میری بیٹی کی ایک میجر سرجری ہوئی ہے، اس میں کچھ کمپلیکیشنز ہیں، میں ہمدردیاں نہیں لوں گا۔ تو ابھی آپ کے پروگرام کے لیے بھی جو میں آیا ہوں، تو میں یہ اپنی اوپر ایک ذمہ داری سمجھ کے، تو اصل چیز یہ ہے کہ ہر چیز مومنٹم تب گین کرتی ہے، کوئی بھی آپ کا انیشیٹو ہو، جب اس میں نیک نیتی ہو، ٹیم ورک ہو اینڈ یونٹی ہو۔ یہ وہ تین چیزیں ہیں جو انگریڈینٹس ہیں، جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے۔ اور خان کی ابھی ریسنٹ جو میسج آیا ہے کہ جو پارٹی کے اندر اختلاف پھیلا رہے ہیں، ان کو اگزامپل بنایا جائے گا، اس ٹائم یونٹی اکراس دا بورڈ، کیونکہ آپس کے اختلافات الٹیمیٹلی نقصان پاکستان اور عمران خان کو پہنچا رہے ہیں۔ اور میں آپ کے توسط سے ایک چیز پوری قوم کو اور سب کو یہ پہنچانا چاہ رہا ہوں، جب سے یہ رجیم چینج کا ڈرامہ شروع ہوا اور اب تک بینیفیشری کون ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کرپٹ پولیٹیشنز کو، پاکستان کے اندر وہ لوگ جو پاکستان کے استحکام اور سالمیت کو چیلنج کر رہے ہیں، فالٹ لائنز پہ کام کر رہے ہیں، اینڈ لاسٹ اینڈ موسٹ امپورٹنٹ کرپٹ آفیشلز کو، جو کہ بیوروکریسی یا کہیں پہ بھی ہیں۔ فائدہ کس کو ہے؟ یہ تو میں نے 4 آپ کو گنوا دیے۔ اور نقصان کس کو ہے؟ پاکستان کو، پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا مستقبل پاکستان کے ڈیفنس سے جڑا ہوا ہے۔ اور یہ میرا لیڈر بارہا کہہ چکا ہے کہ میری زندگی سے زیادہ اہمیت افواج پاکستان کی ہے۔ فوج ایز این انسٹیٹیوشن کو نقصان ہو رہا ہے، عمران خان کو نقصان ہو رہا ہے، عوام پوری قوم کو نقصان ہو رہا ہے۔ اس ٹائم آپ کا کیا خیال ہے ہندوستان اس کا بینیفٹ نہیں اٹھا رہا ہوگا؟ یہ ابھی جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے، میرے جوان شہید ہو رہے ہیں، سول آرمڈ فورسز کون ہے؟ میرے ہیں نا، سویلینز، تم اکراس پاکستان ایک اضطراب پیدا ہوا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ 10 مئی کے بعد جو پوری قوم کو اللہ نے عزت بخشی ہے، کیا مودی یہ ہضم کرے گا؟ کیا بی جے پی یہ ہضم کرے گی؟ اس ٹائم ان کی نظریں پاکستان کے اوپر ہے، اور اس ملک کی سالمیت کے لیے اکراس دا بورڈ لڑائی کے جگہ، بے اتفاقی کی جگہ یونٹی۔ میرا لیڈر NRO نہیں مانگے گا، لیکن اگر وہ 8/7 کے ڈیتھ سیل سے، سولیٹری کنفائنمنٹ سے، وہ ہندوستان کو بھی چیلنج کرتا ہے، اور وہ پھر اسرائیل کو بھی چیلنج کرتا ہے، ابو آل وہ جو اس کے ہاتھ اور آنکھیں، جو ہماری اسٹرینتھ ہے سوشل میڈیا، ٹھیک ہے جی، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا، پھر ان کا رول کیا تھا۔ تو میری آپ کے پروگرام سے توسط سے یہ کہ خدا کا واسطہ اس ملک پر رحم کریں، اس ملک پر رحم کریں، اس ملک کی ماں بہنوں بزرگوں، اس ملک کے روایات اقدار، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنے والی نسلوں پر رحم کریں۔ ذاتی رنجش، آپس کے اختلافات تباہی کا سبب بنتی ہے۔ تاریخ سے سیکھیں، اللہ نے قرآن میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نمرود کے واقعات بیان کیے۔ یہ تو ساری باتیں ہیں جن کو آپ کرپٹ کہہ رہے ہیں، جن کا فائدہ ہے، جن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے ساتھ تو فارمولہ بنا کے آپ نے سینٹ کی سیٹیں آپس میں بانٹ۔ دیکھیں میری عرض سنیں، خان صاحب کی جو سب سے بڑی منفرد چیز ہے کہ وہ ذات کے لیے، اسی طرح بات ہو رہی تھی الیکٹورل ریفارمز کے لیے، تو پارلیمنٹ کے باہر خورشید شاہ صاحب روسٹم پہ کھڑے ہیں اور خان صاحب پیچھے کھڑے ہیں۔ تو میں نے کان میں کہا عمران بھائی مجھے نہیں ہے، کہتے نہیں، پاکستان کے لیے مجھے بتائیں وہ لوگ جو PTI میں نہیں تھے، جو ٹانگا پارٹی اور عمران خان کے کردار پہ، چاہے وہ MKM تھی، مسلم لیگ کاف تھی، ایون ہیوج اماؤنٹ آف لو اینڈ ریسپیکٹ فار بابر امان صاحب، کتنے لوگ تھے مختلف پارٹیوں میں، کیا کیا الزام لگاتے تھے۔ عمران خان اپنی ذات کی بات نہیں کرتا، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، پاکستان کے آنے والی نسلوں کی بات کرتا ہے۔ جب بھی پارلیمان کے اندر بات آئے گی،
ہم سب سے بات کریں گے، لیکن ایمان فروشی، دغا کرنا، کمپرومائزز کرنا اس لیے کہ مجھے فائدہ ہو. آج عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ نہ کہتا، عمران خان ایکسٹریم میجرز نہ لیتا، ڈرون پہ سٹینڈ نہ لیتا، پاکستان کے بارے میں یہ بات نہ کرتا کہ میں ملک کے عوام کی سوچ کی امنگوں کے مطابق فیصلے کروں گا، تو سب کچھ ٹھیک ہوتا. پھر سر دیکھیں نا یہ ساری باتیں، تو پھر آپ کا اپنا ہی کارکن تو تنقید کر رہا ہے کہ مرزا آفریدی صاحب آئی ڈونٹ نو آپ کے دوست ہیں کیا ہیں، کہ اس کی وجہ سے ان کو ٹکٹ ملا. اب کہا جا رہا ہے کہ خرم ذیشان کو نہیں دیا گیا، عرفان کو نہیں دیا گیا، کہ جو آپ کا نظریاتی کارکن ہے اس کو نظر انداز کیا گیا. دیکھیں، عرفان سلیم، خرم ذیشان، اس میں ایک فیض آفریدی بھی ہیں، ان کی بڑی قربانی ہے. فیض آفریدی کا چچا 27 ووٹوں سے صوبائی الیکشن ہارا تھا، جیتا ہوا تھا، لیکن جو بھی آپ کو پتہ ہے جو طریقہ واردات ہوتا ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ 2024 میں مجھے ٹکٹ نہیں ملا. اس کے بھتیجے کو اس کا نام بھی آیا سینٹ میں. خرم میرا چھوٹا بھائی ہے، یعنی اس کو اللہ کے بعد میں ہی سامنے لے کے آیا. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح عرفان سلیم، یہ لائلسٹ ہیں، ان کو ٹکٹ دیں جو ایمان فروشی نہ کریں، کیونکہ سب کے ہاتھ اس لیے بندے میں کہ یہ اندر سے خان صاحب نے اپروو کیا ہوا ہے، علیمہ آپا نے بھی کہہ دیا، اور سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی کہہ دیا. اب دیکھیں، خان کے ساتھ ہماری ڈائریکٹ ملاقات ہوتی نہیں ہے، تو جب تک یہ ویریفائی نہیں ہوتا، اور ورکر سوال اٹھائیں گے، سب سے بڑی پارٹی ہے یہ، اگر ہم نے وہی موروثی سیاست کر رہی ہے پھر تو سب ٹھیک ہے، لیکن پارٹی ڈسپلن بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن جہاں پہ غلط تو پوچھا تو جائے، یہ کوئی بادشاہ تھوڑی ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سونر اور لیٹر حقیقت قوم کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا، یہ جو ساری تحریک کی بات کرتے ہیں، اور اس وقت ہم تحریک انصاف کا فیس دیکھتے ہیں، آپ جیسے بہت سارے سیاستدان ہیں، لیکن ابھی تو ہمیں وکلا آگے نظر آتے ہیں. خان کی جو ٹیم تھی، خان کے اصل ٹائیگر تو آپ لوگ تھے، آپ لوگ کیوں نہیں اس طرح سامنے نظر آ رہے؟ دیکھیں جی، کون ٹائیگر ہے کون نہیں ہے، کون حلالی ہے کون نہیں ہے، کون مخلص ہے کون نہیں ہے، کون وفادار ہے یا نہیں ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ نیتوں پہ فیصلے اللہ کرتا ہے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتہ ہے میرے اوپر کتنے کیسز ہیں؟ کبھی میں نے سمپتیز لی، کبھی اپنے حلقے کو لوگوں کہا کہ آؤ. اصل چیز یہ ہے کہ اے ٹی سی کے الگ، ایف آئی اے کی انکوائری الگ، جی ایچ کیو میں الگ. مجھے بتائیں، نان سٹاپ ایف آئی آرز ہو رہی ہیں، ہر جگہ پیشیاں ہیں، عدالتوں میں جاؤ. ٹھیک ہے جی، میں اپنی جگہ کھڑا ہوں. ایسے اب جیسے آج مجھے پشاور ہونا چاہیے، میں نے آپ کو جی بتایا. بالکل. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آپ انسان سے دھوکہ کر سکتے ہو، رب سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، یہ وقت ثابت کرے گا کہ کون حلالی ہے کون مخلص ہے. اور رہی بات، کوئی سرٹیفکیٹس نہیں لینے. جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو نا، جس کا ہونے کا یقین اللہ سے ہو، وہ ایمان فروشی نہیں کر سکتا. جس کا ایمان یہ ہو کہ میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں گا، جس کا ایمان یہ ہو کہ میں حق اور سچ کا علم اٹھاؤں گا، وہ اپنی ایمان کی قیمت نہیں لگا سکتا. صرف اتنا آپ کو بتاؤں گا کہ کیونکہ اس ٹائم پہ مادر پدر آزادی ہے، جس کے، اور پی ٹی آئی کے ورکرز کے حوالے سے بتاؤں گا، ان کی جو محبت ہے خان صاحب کے ساتھ انپریسیڈنٹڈ ہے. وہ جذبات میں بھی آتے ہیں. ہم سے پوچھیں گے نا، کس سے پوچھیں گے؟ صرف آپ کے توسط سے یہ کہ پہلے تحقیق کریں پھر. اور رہی بات، جتنا بھی انتشار خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو نقصان عمران اس خان میں کا ہے. افریدی صاحب، آپ کی جماعت ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، عوام نے سب سے زیادہ آپ کو ووٹ دیا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس مشال یوسفزئی صاحبہ سینیٹر بن رہی ہیں، لیکن کل خبر آئی کہ ان کو لیگل کمیٹی کے واٹس ایپ گروپ سے نکال دیا. یہ ایک جوک نہیں لگتا کہ ایک سیاسی پارٹی ایک شخص کو اپنے واٹس ایپ گروپ میں نہیں رکھنا چاہتی لیکن سینٹ میں لے کے آ رہی؟ اتنی زیادہ آپ کی آپس کی لڑائیاں. خان صاحب نے کل ٹویٹ میں بھی یہی کہا کہ کیوں لڑ رہے ہیں آپ لوگ. میں جب خان صاحب کے پاس جب میری شکایت ہوئی تھی تو خان صاحب کی شکایت کیا ہوئی تھی، میں نے کہا تھی جی کچھ آستینوں کے سام پہ. اور میں جب خان صاحب سے پہلی دفعہ ملا تھا، جیل سے آیا اور جب یہ جیل میں تھے، تو میں نے ان سے ایک بات کی تھی. میں نے کہا عمران بھائی، میں آپ سے بار بار کہتا تھا کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، گھر کو ٹھیک کریں، تو آپ مجھے کہتے تھے. میں کہا آپ کو کہاں پہنچا دیے، کدھر ہے وہ لوگ مشورے دینے والے؟ میرا، زرتاج، کالی محمد خان کا ہمارے کیبنٹ میں ہاتھ اٹھے رہتے تھے. اب اس وقت ہماری کوئی سنوائی نہیں تھی. اللہ الحق ہے. صرف آپ کو اتنا بتاؤں کہ خان صاحب نے ان کو ذمہ داریاں دی ہیں. مجھ پر یہ الزام لگا تھا. خان صاحب نے کہا میرے لیے آپ چپ رہو. ہر کوئی آبزرو کر رہا ہے. بڑا وہ ہوتا ہے جو سب کو گلے لگاتا ہے، ساتھ لے کے چلتا ہے، کسی کی تذلیل نہیں کرتا، کسی کی
کسی کو کسی طریقے سے اس کے خلاف سازش نہیں کرتا. بدقسمتی یہ ہے کہ میرا لیڈر اندر ہے, اور میں جو یہ لوگوں کو کہتا ہوں نا, اور وہ جو کی ڈیسیجن میکرز ہیں, کہ آپ یہ مت کہیں کہ ہم کس سے بات کریں. کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. آپ کے کسٹڈی میں آپ نے اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہے, اس کو انگیج کریں. بڑا دل کا آدمی ہے, اس پاکستان کے لیے اس نے سب کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہے. سو آپ کے توسط سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. عوام نے اور خان نے آپ پر اعتماد کیا ہے. اگر آپ چیئرمین بن گئے ہیں, آپ پولیٹیکل کمیٹی کے ممبرز بن گئے ہیں, آپ کی ڈیسیجن میکرز بن گئے ہیں, آپ ایم این اے, سینیٹرز اور ایم پی ایز اور منسٹرز اور چیف منسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بن گئے, تو آپ سب پر یہ فرض ہے کہ وہ ورکر جو آپ کے لیے زندہ باد مردہ باد کرتا ہے, پولنگ ایجنٹ ماؤں بہنوں کو نکالتا ہے, آپ کے لیے محلے میں شہروں میں لڑتا ہے, جو آپ کے لیے ہر حد تک جاتا ہے, اس کا اطلاعات بھی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھے. اور پھر یہ اختیار کس کو دیا ہے؟ یہی دیکھیں, میں جب جیل سے آیا تو مشال میری بہنیں آئی پوچھنے. اب جو بھی ہے, اگر آپ کے ذاتی اختلافات ہیں اس کو سائیڈ پہ کرو, رب کا واسطہ ہے. چلے آخر میں ذرا بریفلی بتائیے کہ خان صاحب کے بیٹے پاکستان آ رہے ہیں, اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, آپ سمجھتے ہیں ایک وائز پولیٹیکل ڈیسیجن؟ دیکھیں جی, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں. نمبر 1 بنیادی حق ہے آنے کا, ٹھیک ہے جی. نمبر 2, میں کسی کے بہاف پہ کوئی بات نہیں کر سکتا. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس شخص نے, جس کا نام عمران خان ہے, اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے داؤ پہ لگا. کس کے لیے؟ رول آف لا کے لیے, آئین کی بالادستی کے لیے, حق اور سچ کے لیے. تو یہ ہم سب پر فرض ہے. کیا یہ سول سپریمیسی کی بات باقی پارٹیاں نہیں کرتی جو اب بینیفیشری بنی ہوئی ہیں فارم 47؟ صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستان کمز فرسٹ. عمران خان اگر اقتدار کی سیاست, تو ضیاء الحق مرحوم صاحب کے دور سے اب تک کئی دفعہ موقع آتے, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی 2024 میں پیپلز پارٹی کا دروازہ اوپن, they were literally all out in for one thing کہ جی کسی طریقے سے ہماری پی ٹی آئی کے ساتھ بات ہو جائے. صرف میں آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا, آج اگر نواز شریف کا کوئی نعرہ لگا رہا ہے, بھٹو صاحب کا نعرہ لگا رہا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام لگا رہا ہے, وہ نعرہ لگا رہا ہے, یا فضل الرحمان صاحب, ان کو ایک چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ پارلیمان کا تقدس پامال ہو رہا ہے. عوام کا اعتماد پارلیمان سے اور پولیٹیکل پارٹی سے اٹھ رہا ہے. یہ بہت خطرناک ہے, اور اس کا نقصان 100 سال تک بھی پورا نہیں ہو سکتا. سو ہم سب کو یہ احساس ہونا چاہیے, غلط کو آپ غلط کہو, سچ کو سچ کہو. اور اس وقت اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی وقت کی ضرورت ہے, اور نیشنل یونٹی اینڈ سالیڈیرٹی.